الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی مقدس شب جو شب معراج کے نام سے معروف و مشہور ہے، اس مبارک اور مقدس رات میں ہم اور آپ اس مقدس جگہ پر بیٹھ کر اللہ و رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کی سرزمین پر بہت ساری محفلیں اور بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، لیکن مرکز اہل سنت میں جو سامعین آتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے ایسے سچے دیوانے ہوتے ہیں کہ ایک ایک جملے پر مچلتے ہیں اور مسلک کی تائید و حمایت میں جو آواز یہاں سے بلند ہوتی ہے پورے حیدرآباد کو اس کو پہنچاتے ہیں۔ حیدرآباد کی سرزمین پورے ملک میں پہلے صلح کلیت کے نام سے مشہور تھی، لیکن حضور شہباز تکن نے اسی حیدرآباد کی سرزمین پر مرکز اہل سنت کو قائم فرما کر صلح کلیت کی کمر توڑ کر پورے ہندوستان میں یہ میسج اور پیغام دے دیا کہ حیدرآباد کو صرف صلح کلیت کے نام سے نہیں بلکہ مرکز اہل سنت کے نام سے بھی یاد کرنا چاہیے۔ جو بھی فتنہ یہاں پیدا ہوتا ہے اس کے سد باب کے لیے جو پہلی آواز حیدرآباد کی سرزمین سے اٹھتی ہے وہ مرکز اہل سنت ہے۔ حضور شہباز تکن ہماری نگاہوں سے رخصت ہو گئے، مگر ان کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ جس مشن کو انہوں نے جاری کیا تھا وہ مشن آج بھی زندہ ہے، اور الحمدللہ جب تک آپ جیسے دیوانے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پروانے موجود ہیں یہ مشن آگے بڑھتا رہے گا۔ آج کی رات
بہت مقدس اور متبرک رات ہے۔ آج ہی کی رات کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب خاص میں بلا کر معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ دنیا میں جتنے انبیاء اور مرسلین آئے سب کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے، لیکن میرے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے۔ بے شمار معجزات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تشریف لائے، اور آپ کا ہر معجزہ صرف ایک معجزہ ہے، لیکن معراج النبی وہ معجزہ ہے جو اپنے دامن میں بے شمار معجزات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچنا یہ ایک الگ معجزہ ہے، مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر پہنچنا یہ الگ معجزہ ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا یہ ایک الگ معجزہ ہے، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر لینا یہ ایک الگ معجزہ ہے، اور پل بھر میں رب کی بارگاہ میں قرب خاص میں جانا اور پلٹ آنا یہ ایک الگ معجزہ ہے، اور جس برق رفتاری کے ساتھ آپ گئے اور آئے دنیا کا کوئی انسان اس برق رفتاری کے ساتھ نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، یہ ایک الگ معجزہ ہے۔ ہر معجزہ ایک معجزہ ہے، لیکن معراج النبی اپنے دامن میں بے شمار معجزات کو سمیٹے ہوئے۔ الحمدللہ اس موضوع پر کئی تقریریں آپ نے سماعت کی، ابھی مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا عثمان یزدانی صاحب نے تقریر فرمائی، اور یہ بھی حضور شہباز دکن کے تربیت یافتہ ہیں، ان کے محب اور جانثار ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ایک عظیم سینٹر بنانے جا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ سینٹر بھی تعمیر ہوگا، اور دونوں جگہ سے دین و سنیت اور مسلک اعلی حضرت کا کام ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور انتہائی کم وقت میں تشریف لے گئے، معمولی وقت میں جانا اور آنا یہ وہ معجزہ ہے کہ جس میں کوئی نبی اور رسول شریک نہیں ہے، اور اس رات اللہ کے نبی نے سر کی آنکھوں سے 10 مرتبہ رب کی ذات کا مشاہدہ فرمایا۔ یہ وہ خصوصیت ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اور رسول اس خصوصیت میں شریک نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ کلام کرنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام فرمایا، لیکن یہ کلام پردے کے پیچھے سے ہوگا۔ جتنے انبیاء اور مرسلین ہیں سب اللہ سے پیغام لیتے ہیں اور بندوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہ پیغام وحی کے ذریعے ان کو ملتا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے ڈائریکٹ کلام فرمائے، وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، یا پردے کے پیچھے یہ لوگ رہتے ہیں اور اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ لیکن ہمارے سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے پیچھے رہ کر اللہ سے کلام نہیں فرمایا، بلکہ بخاری کی حدیث بتاتی ہے شفان کفان بالکل کھلم کھلا ماتھے کی نگاہوں سے رب کا دیدار کیا اور رب سے کلام فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن اور حدیث میں تلاش کر لو، ایک ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن کی آیت موجود ہے، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ لن فعل مضارع پر مستقبل میں نفی کی تاکید کے لیے آتا، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس لیے کہ تو مکان میں ہے اور اللہ مکان سے پاک ہے، تو مکان میں ہے، اللہ لا مکان میں ہے، مکان والا لا مکان میں پہنچ ہی نہیں سکتا، تو رب کا دیدار کیسے کرے گا؟ اللہ نے یہ عظمت اور خصوصیت اپنے حبیب کے لیے خاص فرما دیا ہے کہ حبیب مکان میں بھی ہیں اور جب چاہے لا مکان میں پہنچ جائیں، تو جو ذات لا مکان میں پہنچے گی وہی رب کا دیدار کرے گا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ نبیوں کی کوئی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن اللہ نے ان کی دعا کی قبولیت کا انتظام بھی فرمایا، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ تجلیات الہیہ کا بوجھ برداشت کر کے اپنی جگہ پر قائم رہ جاتا ہے تو امید ہے کہ تو دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ نے طور پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو طور پہاڑ بالو کی طرح اڑ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ایک لمحے کی تجلی دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گش کھا کر زمین پر تشریف لائے۔ میں یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ گش کھا کر گر پڑے، نبی کے لیے گر پڑے یہ بے ادبی، گش کھا کر زمین پر تشریف لائے۔ رب کی تجلی کا بوجھ پہاڑ نہیں برداشت کر سکا، رب نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی ذات کو نہیں، اس تجلی کو دیکھا جو تجلی پہاڑ پر ڈالی گئی، لیکن اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، اس کی چمک برداشت نہ کر سکے۔ ایک پل کی تجلی کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لیکن جب ہوش میں آئے تو اسی ایک لمحے کی تجلی کی وجہ سے آنکھوں میں اتنی لائٹ، اتنی چمک، اتنی کشش، اتنی روشنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھتا تھا اس کی آنکھ کا بلب فوراً فیوز ہو جاتا تھا۔ کسی کے اندر یہ جرات اور یہ ہمت نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ عام آنکھوں کی طرح نہیں ہے، اس میں رب کی تجلی بسی ہوئی ہے، رب کا جلوہ بسا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر ایسے ہی آنکھ اٹھا کر میں چلتا رہوں اور لوگ دیکھتے رہیں تو کتنے لوگ اندھے ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا، سر جھکا کر چلتے تھے کہ کسی کی آنکھ میری آنکھ سے نہ ٹکرائے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کیا بات ہے، آج کل میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں میں رب کی تجلی ہے، رب کا جلوہ ہے، اگر میں تمہارے چہرے کی طرف دیکھوں اور تم میرے چہرے کی طرف دیکھے اور دونوں کی آنکھ آپس میں ٹکرائے تو تیری آنکھ اندھی ہو جائے گی، تو معذور ہو جائے گی، اس لیے میں تیرے چہرے پر نظر نہیں ڈالتا، نظر جھکا کر رکھتا ہوں تاکہ تیری آنکھ سلامت رہے۔ حضرت صفورہ نے فرمایا کہ آپ کی آنکھوں میں جو رب کا جلوہ ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، کہا آپ کی آنکھوں میں جو رب کا جلوہ ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، محروم نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی، کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دیکھنا ہی چاہتی ہو تو ایک آنکھ سے دیکھو اور ایک آنکھ بچا کر رکھو، ایک آنکھ کو دبا لو، ایک آنکھ سے دیکھو، تاکہ پھوٹے تو ایک ہی آنکھ پھوٹے، دوسری سلامت رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک آنکھ کو دبا لیا، ایک آنکھ سے دیکھا۔ جیسے ہی اس آنکھ سے دیکھا فوراً یہ آنکھ اندھی ہو گئی، آنکھوں سے معذور ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی۔ لیکن اسی ایک پل کی تجلی کو دیکھنے کے بعد حضرت صفورہ کو اتنا کیف حاصل ہوا، اتنا سرور حاصل ہوا، اتنا مزہ حاصل ہوا کہ بے خودی کے عالم میں آپ نے اس بند آنکھ کو بھی کھول دیا اور اس آنکھ سے بھی دیکھنے لگی۔ جب اس آنکھ سے دیکھنے لگی تو یہ آنکھ بھی اندھی ہو گئی، لیکن اللہ کے فضل سے یہ اندھی جو ہو گئی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، روشن ہو گئی۔ پھر اس آنکھ سے دیکھنے لگی اور یہ آنکھ اندھی ہو گئی، اور یہ جو پہلے اندھی ہوئی تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ بار بار ایک آنکھ سے دیکھتی وہ اندھی ہو جاتی، اور جو اندھی ہو چکی تھی وہ ٹھیک ہو جاتی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ نے کرم فرمایا، فضل خاص نازل فرمایا، اور ان کی چاہت، ان کی کشش اور ان کی محبت کو دیکھنے کے بعد اللہ نے دونوں آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ اب صفورہ کی آنکھوں میں رب کا جلوہ ڈائریکٹ نہیں ہے، بلکہ رب کی وہ تجلی ہے جو پہلے پہاڑ پر آئی، پہاڑ سے موسیٰ کی آنکھوں میں آئی، موسیٰ کی آنکھوں سے صفورہ کی آنکھوں میں آئی۔ لیکن آپ کی آنکھوں میں اتنی چمک، اتنی لائٹ، اتنی کشش پیدا ہوئی کہ رات کی تاریکی میں بھی دیکھ رہی ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھ رہی ہے، دیوار کے پیچھے بھی دیکھ رہی ہے، پہاڑ کے اس پار بھی دیکھ رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی چمک کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں میل دور رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چونٹی کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، رب کی تجلی آنکھوں میں آ رہی ہے، تب یہ کشش ہے، یہ چمک ہے۔ میرے سرکار نے رب کی تجلی نہیں دیکھی، رب کا جلوہ نہیں دیکھا، رب کی صفات کو نہیں دیکھا، بلکہ رب کی ذات کا ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کیا، اور صرف ایک بار نہیں بلکہ 10 مرتبہ رب کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ اور کیسے؟ جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اللہ نے 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ بخاری شریف باب المعراج میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور تقریباً 1.5 صفحات میں پھیلی ہوئی ہے۔ 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ تھے، انہوں نے نہیں پوچھا کہ اللہ نے کیا دیا، اس لیے کہ ان کو غیب معلوم تھا کہ 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام پوچھنے ہی کے انتظار میں بیٹھے۔ 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا امرت ب50 صلاۃ کل یوم، روزانہ 50 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم اترا۔ آپ ذرا سوچو 50 وقت کی نماز اگر رہتی تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا؟ 5 وقت کی نماز لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو 50 وقت کی نماز کیسے پڑھتے؟ ایک آدمی مسجد میں گھس جاتا، نماز پڑھتا، پھر اس کے بعد دوسری نماز کا وقت ہوتا، اذان ہوتی، اقامت ہوتی، نماز پڑھتا، پھر تیسری اذان اقامت نماز، پھر چوتھی اذان اقامت نماز۔ ایک بار جو گھس جاتا اس کی لاش ہی باہر آتی، وہ تو باہر نہیں آ پاتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کرم فرمایا، کہا میں نے اپنی قوم پر تجربہ کر لیا ہے، چند وقت کی نماز وہ نہیں پڑھ پاتی تھی،
آپ کی قوم 50 وقت کی نماز کیسے پڑھ پائے گی؟ جائیے اپنے رب سے کم کرائیے۔ تو پہلی مرتبہ 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا، اب نبی کم کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ فوضا شطرہا، تو اللہ نے کچھ حصہ گھٹا دیا۔ شارحین کہتے ہیں 10 گھٹا دیا، بعض کہتے ہیں 5 گھٹا دیا، یہی قول زیادہ مضبوط ہے۔ 5 کر کے نماز گھٹائی جانے لگی۔ گئے 5 وقت کی نماز گھٹی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، جائیے کم کرائیے۔ گئے پھر 5 وقت کی نماز گھٹی، اس طرح سے 9 مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور 45 وقت کی نماز گھٹ گئی۔ اب پہلی بار جب گئے تھے تو اس کو جوڑ کر کے 10 مرتبہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے اور کم کرائیے۔ ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا 1 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور چلے جاتے تو بڑا مزہ آ گیا۔ میں نے کہا نادان، کم سے کم گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک عبادت تو ہونی چاہیے، ترقی درجات کے لیے ایک تحفہ تو ہونی چاہیے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ ہونا چاہیے، ترقی درجات کے لیے ایک سبب ہونا چاہیے۔ یہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، معراج کی یادگار ہے، مغفرت کا سامان ہے، بخشش کا تحفہ ہے اور جنت میں جانے کی کنجی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے 5 وقت کی نماز جو باقی رکھی ہے، اس میں امت کے لیے عظیم فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سألت ربی حتی استحییت، میں نے اپنے رب سے بہت مانگ لیا، اب مجھے حیا آ رہی، اب میں نہیں جاؤں گا۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا خمس و خمسون لا یبدل القول لدی، اے میرے محبوب میں نے 50 کہہ دیا تو 50 ہی رہے گی، ادائیگی میں 5 ہو گئی اور ثواب میں 50 رہے گی۔ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور رب قدیر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا۔ یہ تو امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور رب تبارک و تعالی 50 وقت کی نماز کا تحفہ عطا فرماتا۔ تو آپ ذرا غور کرو، موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کی تجلی دیکھی تو آنکھوں میں اتنی لائٹ، اتنی چمک، اتنی کشش پیدا ہوئی کہ ہزاروں میل دور رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو جس مصطفیٰ نے 10 مرتبہ رب کی ذات کا بلا حجاب مشاہدہ کیا ہو، اس کی آنکھوں کی چمک کا کیا عالم ہوگا، اس کی آنکھوں کی لائٹ کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غائب کا تم سے نہیں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ اسی لیے دنیا نے دیکھا کہ نبی زمین پر ہیں جنت کو دیکھ رہے ہیں، نبی زمین پر ہیں دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، نبی زمین پر ہیں حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں، نبی قبرستان سے گزر رہے ہیں مردوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، کس پر عذاب ہو رہا ہے، کس کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ نبی مکے میں ہیں مدینے کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، نبی مدینے میں ہیں جنگ روم کا مشاہدہ کر رہے ہیں، منبر پر ہیں قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ گویا پوری کائنات مصطفیٰ کی نگاہوں میں ہے۔ ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا لا یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کو سمیٹ کر اللہ نے میرے نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے۔ میں تمام چیزوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ پوری کائنات مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے مصطفیٰ ماضی بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ حال بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ مستقبل بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ معدومات کو بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ موجودات کو بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ مشاہدات کو بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ جنت
जन्नतियों का चेहरा भी देख रहे हैं, दोज़खियों का चेहरा देख रहे हैं, मुस्तफा हमारे अंजाम को देख रहे हैं, मुस्तफा हमारे अमाल को देख रहे हैं, कौन कहां मरेगा मुस्तफा उसे भी देख रहे हैं, कौन कल क्या करेगा मुस्तफा इसे भी देख रहे हैं, कौन फिरका कब पैदा होगा मुस्तफा उसे भी देख रहे हैं, किस फिरके की कौन सरकोई करेगा मुस्तफा इसे भी देख रहे हैं। ये मेरे मुस्तफा की शान है। और मेराज की रात आप कहोगे अल्लाह को देखने में क्या खुसूसियत है, अल्लाह को देखने में क्या फजीलत है, अल्लाह को देखने का क्या एजाज है, तो सुनिए सहाबे किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हल लना रब्बना यौमल क़ियामा, क्या हम क़यामत में अपने रब का दीदार करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेशक क़यामत में सारे मुसलमान रब का दीदार करेंगे। सहाबा को बड़ी हैरत हुई। हैरत इस बात पर नहीं कि हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, नबी ने जब खबर दे दी तो पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, लेकिन नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। हम देखेंगे, लेकिन देखने की कैफियत क्या होगी, देखने का अंदाज क्या होगा। इसलिए कि दुनिया में हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी नजर उसका इहाता करती है, हम उसको कैफ में देखते हैं, हम उसको जिहत में देखते हैं, हम उसको मकान में देखते हैं। अल्लाह कैफ से पाक है, अल्लाह जिहत से पाक है, अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह इहाते से पाक है। नबी फरमा रहे हैं कि क़यामत में हम अपने रब का दीदार करेंगे, तो जरूर दीदार करेंगे, लेकिन देखने का अंदाज क्या होगा, देखने की कैफियत क्या होगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालों के जरिए उसको समझा दिया कि हम क़यामत में अपने रब का दीदार करेंगे, लेकिन वो दीदार कैफ से पाक होगा, जिहत से पाक होगा, वो मकान से पाक होगा, वो कैफियत से पाक होगा, वो इहाते से पाक होगा, क्योंकि कोई निगाह रब का इहाता नहीं कर सकती और अल्लाह सारी निगाहों का इहाता कर लेता है। नबी अकरम ने फरमाया कि अगर सूरज निकला हो, दोपहर का वक्त हो, सूरज पर बदली ना हो और गर्दो गुबार ना हो, तो सूरज को देखने में कुछ शुभा होता है? सहाबा ने कहा कुछ शुभा नहीं होता। सब लोगों को यकीन होता है कि हम सूरज ही देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया 14वीं का चांद अगर आसमान पर चमक रहा हो और उस पर गुबार ना हो, उस पर बदली ना हो, तो उस चांद को देखने में कोई तकलीफ और परेशानी होती है? सहाबा ने कहा कोई परेशानी नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिल्कुल ऐसे ही तुम क़यामत में अपने रब का दीदार करोगे और कोई शक नहीं होगा, रब की जात का मुशाहिदा करोगे और कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे 14वीं का चांद देखते हो और कोई तकलीफ नहीं होती है, उसी तरह रब का जलवा देखोगे और न कोई तकलीफ होगी न कोई शुबा हो। ये है मुसलमानों की खुसूसियत। अल्लाह के नबी सय्यद आलम फरमाते हैं कि जब जन्नतियों को जन्नत में भेज दिया जाएगा, सारी नेमतें और बहारें अता कर दी जाएंगी, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे जन्नतियों, क्या तुमको किसी चीज की ख्वाहिश है? क्या तुमको किसी चीज की चाहत है? सारे जन्नती कहेंगे नहीं परवरदिगार, तूने हमारी ख्वाहिशात से ज्यादा अता फरमाया, तूने हमें जन्नत दी, जन्नत की नेमतें दी, जन्नत की बहारें दी, अब हमें किसी चीज की ख्वाहिश और चाहत नहीं है। अचानक उनके निगाहों से हिजाब उठा दिया जाएगा, पर्दे हटा दिए जाएंगे और सारे जन्नती रब का दीदार करेंगे, रब का मुशाहिदा करेंगे, रब की रूयत होगी। तो जन्नती परवरदिगारे आलम के जलवों में इतना खो जाएंगे, इतना गुम हो जाएंगे, इतना सरमस्त हो जाएंगे कि जब अचानक उनके निगाहों पर पर्दा डाला जाएगा तो सारे जन्नती बेचैन हो जाएंगे, बेकरार हो जाएंगे, कहेंगे परवरदिगार काश तूने जन्नत न दी होती, जन्नत की नेमतें न दी होती, जन्नत की बहारें न दी होती, सिर्फ रब का दीदार दे दिया होता तो ये जन्नत से भी बढ़कर है, जन्नत की नेमतों से भी बढ़कर है, जन्नत की बहारों से भी बढ़कर है। उसी को कुरान ने फरमाया, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन, जिन्होंने नेक अमल किया उनके लिए हुस्ना है यानी जन्नत है, और जन्नत से बढ़कर एक चीज है। जन्नत से बढ़कर क्या चीज है? रब का दीदार है, रब की रूयत।
یہ ہے دیکھنے کا مزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں نے صاف کر دیا کہ ہم قیامت میں رب کا دیدار کریں گے، قیامت میں رب کی رؤیت ہوگی۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کھلم کھلا رب سے کلام بھی فرمایا اور رب کا دیدار بھی کیا، اور اس طرح دیدار کیا کہ آنکھوں پر کوئی حجاب نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا۔ صحابہ میں اختلاف ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی نے دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، یہ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ کے نبی نے ماتھے کی نگاہوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو راس المفسرین ہیں، ترجمان القرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کی یہ آیت کریمہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اے نبی ہم نے نہیں کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں رؤیا سے مراد ہے رؤیا عینی اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ مسری بہ الی بیت المقدس۔ اس آیت کریمہ میں جس رؤیت کا ذکر ہے، اس آیت کریمہ میں جس رؤیت کا بیان ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اس رؤیت سے مراد آنکھ سے دیکھنا ہے، اور اللہ کے نبی نے معراج کی رات اثر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غیرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضور محدث آنکھوں، حضور محدث آنکھوں۔ یاد رکھیے حضرت ابن عباس کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کیا اللہ کے نبی نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا؟ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ کہا دیکھا دیکھا دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا 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 دیکھا، اتنی دیر تک دیکھا دیکھا کرتے رہے جب تک ان کی سانس نہیں ٹوٹ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ کا یہ مسلک ہے، یہ موقف ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی نے سر کی آنکھوں سے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ کوئی نبی اور رسول اس خصوصیت میں شریک نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کا انفرادی مقام ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں رہ کر رب کی ذات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا۔ اے نبی آپ جس کی شفاعت کر دیں گے جنت واجب ہو جائے گی، دنیا میں شفاعت کریں گے دنیا ہی میں جنت واجب ہو جائے گی، آخرت میں شفاعت کریں گے آخرت میں جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی معراج سے تشریف لائے اور شفاعت کبریٰ کے منصب کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا ہے، میں جس کی شفاعت کروں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یدخلون من امتی 70,000 بغیر حساب و کتاب، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان بھی رہے ہیں، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور ان کا انداز بھی دیکھ رہے ہیں۔ لا يدخل اولہم حتی يدخل آخرہم، سب ایک ساتھ جنت میں قدم اٹھائیں گے اور داخل ہو جائیں گے، کوئی پہلے اور کوئی بعد میں نہیں داخل ہوگا، لائن نہیں لگی ہوگی، قطاریں نہیں ہوں گی، ایک ساتھ قدم اٹھائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی ان کی تعداد دیکھ رہے ہیں، نبی ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، نبی داخلے کا انداز دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو کاشا ابن میسنہ صدی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی ادعو اللہ ان یجعلنی
منہم، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیں تاکہ پروردگار عالم ان 70,000 میں میرا بھی نام شامل کر دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اگر نبی کو دنیا میں شفاعت کا اختیار نہ ہوتا، نبی کو دنیا میں شفاعت کا پاور نہ ہوتا تو نبی ارشاد فرماتے کہ دنیا میں شفاعت کا اختیار نہیں، دنیا میں شفاعت کا پاور نہیں، آخرت میں اللہ جب شفاعت کا پاور دے گا اس دن تم اپنی گزارش پیش کرنا۔ لیکن نبی نے اسی دنیا میں اپنی شفاعت کا پاور ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انت منہم، جاؤ ان 70,000 میں تمہارا بھی نام شامل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70,000 کا کوٹا اگرچہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے لیکن 70,000 میں کون داخل ہوگا کون خارج ہوگا، سلیکشن کا اختیار پیارے مصطفیٰ کو دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ جسے چاہیں گے وہ 70,000 میں داخل ہوگا اور جسے نہیں چاہیں گے لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، ہرگز ہرگز نبی کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گئے۔ اس لیے مسلمانوں نبی کی شفاعت کے سلسلے میں ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے۔ نبی کو دنیا میں شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا گیا اور نبی کو آخرت میں بھی شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا جائے گا۔ جو نبی کی شفاعت پر اس دنیا میں ایمان نہیں لائے گا وہ قیامت میں نبی کی شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، میری شفاعت قیامت کے دن پر حق ہے۔ جو اس دنیا میں میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ قیامت میں میری شفاعت کا مستحق نہیں ہو۔ اور قیامت میں تو شفاعت کا یہ منظر ہوگا کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد اور اس منظر کو سننے کے بعد آپ مچل جائیں گے۔ گنہگاروں کی لائن الگ ہوگی، نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کی لائن الگ ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش مار رہا ہوگا۔ نبی چن چن کر گنہگاروں کو جنت میں بھیج رہے ہوں گے، جنت میں داخل کر رہے ہوں گے۔ یہ نیکوکار پرہیزگار سوچتے ہیں کہ یا اللہ آج نبی تو صرف گنہگاروں پر کرم فرما رہے ہیں، انہی پر توجہ فرما رہے ہیں اور انہی کو پہلی فرصت میں جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ کاش ہمارے پاس تھوڑا سا گناہ ہوتا تو ہم بھی گنہگاروں کی لائن میں کھڑے ہوتے اور پہلی فرصت میں شفاعت کے مستحق ہو جاتے، جنت میں داخل ہو جاتے۔ لیکن ہمارے پاس تو گناہ نہیں ہے، زندگی بھر ہم نے نیکی کی ہے، تو بغل والے گناہگار سے کہیں گے تھوڑا سا گناہ قرضے میں دے دو تاکہ ہم بھی گناہگاروں کی لسٹ میں داخل ہو جائیں اور نبی کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا فضا قفزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں۔ اس وقت مسلک اعلیٰ حضرت ہی تمام فتنوں سے مقابلے کی گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ جو مسلک اعلیٰ حضرت سے منحرف ہو رہے ہیں، شیعوں کی بولی بول رہے ہیں، وہابیوں کی بولی بول رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کے موقف کا نام ہے، جو اہل سنت کے موقف پر مضبوطی سے قائم ہوگا وہی حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے۔ اپنے آپ کو سنی کہے اور امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے وہ سنی نہیں ہے، اپنے آپ کو سنی کہے اور صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرے وہ سنی نہیں ہے، اپنے آپ کو سنی کہے جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک ہونے والے صحابہ پر تنقید کرے تو وہ سنی نہیں ہے۔ حقیقت میں سنی وہی ہے جو تمام صحابہ کا
احترام کرے، تمام صحابہ کی تعظیم کرے، تمام صحابہ کو جنتی مانے. جو کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ سنی نہیں ہو سکتا. آج حب علی اور حب اہل بیت کے چور دروازے سے اہل سنت میں رافضیت گھسانے کی کوشش ہو رہی. اس لیے علی کی تعریف کرنے والے، علی کی محبت کا دم بھرنے والے جب تک تمام صحابہ کی تعظیم و تکریم کا اعتراف نہ کر لیں حقیقت میں وہ علی والے نہیں ہو سکتے. حضرت علی نے امیر معاویہ کی توہین نہیں کی، حضرت علی نے امیر معاویہ کو جہنمی نہیں بتایا. جنگ کے بہت بعد علی سے پوچھا گیا آپ معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میرا خدا اور معاویہ کا خدا ایک ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ معاویہ کے انجام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا جو میرا انجام ہے وہی معاویہ کا انجام ہے، جو میرا ٹھکانہ ہے وہی معاویہ کا ٹھکانہ ہے. میرا ٹھکانہ جنت ہے اور امیر معاویہ کا ٹھکانہ بھی جنت. جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ حقیقت میں علی والا نہیں ہے، وہ علی کا نام لے کر دھوکہ دے رہا. وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ عیسائیوں کا دلال ہے، وہ ابن سبا کی ناجائز ذریت ہے جس نے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا کیا ہے. اہل بیت اطہار میں سے ایک فرد نے بھی حضرت امیر معاویہ کی توہین نہیں کی ہے، حضرت امیر معاویہ کو جہنمی نہیں کہا ہے. بلکہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں اور امیر معاویہ تو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لقد اصاب فانه فقیہ. امیر معاویہ نے صحیح جواب دیا ہے اس لیے کہ وہ مجتہد ہے اور مجتہد اپنے اجتہاد کی روشنی میں جو مسئلہ مستنبط کرے وہ حق ہے اگرچہ میرے خلاف کیوں نہ. اب بتاؤ اگر صرف حضرت علی سے جنگ کرنے کی وجہ سے امیر معاویہ مجرم ہیں، فاسق ہیں، تو جنگ جمل اور جنگ صفین میں ہزاروں ہزار صحابہ شامل، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر شامل. حضرت عائشہ صدیقہ نے خود حضرت علی کے خلاف جنگ کی ہے، جبکہ ان کا جنتی ہونا یہ قطعی اور یقینی ہے، اور ان کا ماں ہونا یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے. ہم اپنی ماں کے ماں ہونے میں شک کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہماری ماں کا ماں ہونا یہ خبر مشہور سے ثابت ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ مسلمانوں کی وہ ماں ہے جن کا ماں ہونا قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے. جو ان کے ماں ہونے میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے مشاجرات صحابہ میں ہم کو پڑھنے کا حق نہیں. سارے صحابہ حق پر ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ فلاح یافتہ ہیں، سارے صحابہ کو اللہ نے اپنی رضا کی سند عطا فرما دی ہے، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی اس سے ہم بھی راضی. اس سے راضی نہ ہونے والا مسلمان نہیں. بہت سارے لوگ حضرت علی کی محبت میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سے بھی فضیلت میں ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہے، اور اس کے بعد عمر ابن خطاب ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہیں، اس کے بعد علی مرتضیٰ ہے، اور جو افضلیت کی ترتیب ہے
وہی خلافت کی ترتیب ہے۔ پہلا خلیفہ ابو بکر ہیں، دوسرا خلیفہ عمر ہیں، تیسرا خلیفہ عثمان غنی ہیں، چوتھا خلیفہ علی مرتضیٰ ہیں۔ جو فضیلت کی ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے، اور جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فضل علی نہیں ہے، صدیق اکبر۔ سارے صحابہ، تمام مہاجرین و انصار نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں میٹنگ ہوئی اور بالاتفاق سب نے آپ کو خلیفہ چن لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی بھی بعد میں پہنچے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری حضرت علی پر تھی، وہ گھر والے تھے، اس لیے وہ اس کے انتظام میں مصروف تھے، تاخیر سے پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے علی، رسول پاک نے آپ کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی کے داماد ہیں، صاحب فضیلت ہیں، اب آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ امت میں اختلاف پیدا کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، خلیفہ رسول آپ فکر نہ کریں، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک۔ جب رسول پاک نے آپ کو آگے بڑھا ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتی ہے؟ رسول پاک نے ہماری نمازوں کے لیے آپ کو آگے بڑھایا ہے، آگے بڑھایا، اس پر ہمت نہیں ہے کہ آپ کو پیچھے کر دے۔ آپ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بیعت کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں علی کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی کا نمبر چوتھا ہے، پہلا نہیں ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، رضیت لدنیانا بمن رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ ہم اپنی دنیا کے لیے آپ سے راضی ہیں کیونکہ رسول پاک ہمارے دین کے لیے آپ سے راضی ہو کر گئے۔ جب رسول پاک نے نماز کے لیے آپ کو سارے صحابہ پر مقدم کیا اور نماز دین کا حصہ ہے، تو جب رسول پاک نے دینی معاملات میں آپ کو آگے بڑھا دیا ہے تو یہ خلافت اور حکومت تو دنیا سے متعلق ہے۔ اس لیے جب دین کے معاملے میں رسول پاک نے آگے کر دیا ہے تو ہم دنیا کے معاملے میں بھی آپ کو آگے کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ میں سب سے افضل، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر۔ اس امت میں سب سے افضل انبیاء اور مرسلین کے بعد صدیق اکبر ہیں۔ جو حضرت ابو بکر کی افضلیت کا انکار کر رہا ہے وہ حقیقت میں مولا علی کا بھی دشمن ہے، مولا علی کا بھی مخالف ہے۔ اگر سچا علی والا ہوگا تو جو علی نے فرمایا اسے بھی سچا مانے گا۔ جس کے ہاتھ پر علی نے بیعت کی، جس کو علی نے اپنا خلیفہ تسلیم کیا، وہ بھی خلیفہ تسلیم کرے گا۔ حضرت علی تو ابو بکر کو اپنا خلیفہ مان رہے ہیں اور تم کہتے کہ انہوں نے ڈر کے مارے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس سے زیادہ حضرت علی کی کیا توہین ہو سکتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اگر تقیتاً بیعت کر لی اور حضرت علی حق پر بھی ہیں تو حضرت امام حسین نے کیوں نہیں تقیتاً بیعت کر لی؟ کیوں اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا؟ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے بھی تقیتاً بیعت کر لی ہوتی، بال بچوں کی جان بچ جاتی۔ اگر علی تقیہ کر کے حق پر ہیں تو بتاؤ امام حسین تقیہ نہ کر کے ناحق ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور اگر تقیہ نہ کر کے اور بیعت کو ٹھکرا کر امام حسین حق پر ہیں تو حضرت علی تقیہ کر کے غلط ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے ماننا پڑے گا حضرت علی نے تقیہ نہیں کیا تھا۔ حضرت علی کے سامنے ابو بکر کی فضیلتیں تھی، قرآن کی آیتیں تھی، رسول پاک کا ارشاد تھا۔ اس لیے حضرت علی نے اچھی طرح سے جان لیا تھا کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اور جو سب سے افضل ہوگا وہی امامت اور خلافت کا مستحق ہوگا۔ سنیے بخاری کی حدیث، بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ایک دو جگہ نہیں کئی جگہوں پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن تک بیمار رہے،
مرض الموت میں رہے، 13 دنوں میں 5 دن دیگر ازواج پاک کے پاس رہے، لیکن روزانہ فرماتے رہے کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ ازواج پاک نے سمجھ لیا کہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تمام ازواج پاک نے میٹنگ کی اور متفقہ طور پر رسول پاک سے فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ حضرت عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے جائیں، باری کا خیال نہ فرمائیں، ہم سب کی طرف سے اجازت ہے۔ تو رسول پاک انتقال سے 1 ہفتہ پہلے دوشنبہ مبارکہ کو نبی کا وصال ہوا، اور 1 ہفتہ پہلے دوشنبہ مبارکہ ہی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے کندھوں پر سہارا کیے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ایک طرف حضرت عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر رسول پاک تشریف لا رہے ہیں، اور نبی کے پاؤں زمین پر کھسک رہے ہیں۔ نبی قدم اٹھا کر نہیں چل رہے ہیں، زمین پر لکیریں بن رہی ہیں، آپ کے پاؤں زمین سے رگڑ کھا رہے ہیں۔ حجرہ عائشہ میں تشریف لائے، اس کے بعد حضور کی کچھ صحت ٹھیک ہوئی، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھاتے رہے، لیکن انتقال سے 3 دن پہلے جمعرات کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، آپ پر ضعف و نقاہت طاری ہو گئی، بار بار آپ پر غشی طاری ہونے لگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے 7 مشق پانی سے غسل دو جس کی بندش نہ کھولی گئی ہو، تاکہ غشی کا اثر زائل ہو، بے ہوشی دور ہو، اور میں ہوش میں آ کر صحابہ کو وصیت کروں، نصیحت کروں، اور مسجد نبوی میں پہنچ کر نماز پڑھاؤں۔ 7 مشق پانی سے غسل دیا گیا، آپ کی بے ہوشی دور ہوئی، غشی دور ہوئی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہ سکے، زمین پر لیٹ گئے۔ آپ نے صحابہ کو کچھ وصیت فرمائی، کچھ نصیحت فرمائی، اور پھر فرمایا مجھ پر پانی بہایا جائے۔ پانی بہایا گیا، آپ کی غشی دور ہوئی، کچھ دیر کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے، غشی جاتی پھر آتی، بے ہوشی جاتی پھر آتی۔ اتنے میں جماعت میں تاخیر ہو رہی تھی، صحابہ صفیں لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اذان ہو چکی تھی، عشاء کا وقت تھا۔ جب جماعت میں دیر ہونے لگی اور رسول پاک کی یہ حالت ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ان ابا بکر رجل رقیق اذا قام مقامک لا یستطیع ان یصلی بالناس، ابو بکر رحم دل ہیں، رقیق القلب ہیں، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ قرات نہیں کر پائیں گے، صحابہ کی نماز نہیں پڑھا پائیں گے، اس لیے یا رسول اللہ آپ کسی اور کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھا دے۔ نبی اکرم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ نبی کے ظاہری احوال بتا رہے ہیں کہ 3-4 دن کے مہمان ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کہیں میرے باپ نبی کے مصلے پر کھڑے ہوں اور نبی کا وصال ہو جائے تو صحابہ کہیں گے ابو بکر منحوس ہیں، نبی کے مصلے پر آئے اور نبی کا وصال ہو گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے باپ کو کوئی منحوس کہے، اس لیے میں نے بار بار کہا یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دیں وہ لوگوں کی نماز پڑھا دے۔ لیکن آج مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں ہے کہ امام صاحب غائب ہیں، مؤذن صاحب جا کے نماز پڑھا دیں، فلاں مدرس جا کے نماز پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کے لیے خلیفہ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس فإن كنا صواحب یوسف، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ تم لوگ یوسف کی سہیلیوں میں سے معلوم ہوتی ہو جو اپنی بات پر اڑی ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی نے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ ان تمام لوگوں کی باتوں کو رد کرتے ہوئے ابو بکر صدیق کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر میں پہلے سے یہ جان گئی ہوتی کہ رسول پاک اپنی زندگی میں اپنے مصلے پر کھڑا کر کے پوری دنیا کو یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ آج میری زندگی میں میرے مصلے پر کھڑا ہو
کر جو صحابہ کی امامت کرے گا میرے وصال کے بعد وہی ملت اسلامیہ کا خلیفہ ہوگا, وہی امت کا والی ہوگا. اگر یہ نقطہ میں سمجھ گئی ہوتی تو میں رسول پاک کی بارگاہ میں اعتراض نہ کرتا. ابو بکر نے نماز پڑھائی. کتنے وقتوں کی نماز پڑھائی؟ 17 وقتوں کی نماز پڑھائی. نبی کی زندگی میں نبی کے حکم سے 17 وقتوں کی نماز پڑھائی. جمعرات کے دن عشاء کے وقت سے امامت شروع ہوئی. جمعہ کو 5 وقت کی نماز پڑھائی جس میں ایک جمعہ. سنیچر کو 5 وقت کی نماز پڑھائی. اتوار کو 5 وقت کی نماز پڑھائی. اور دوشنبہ مبارکہ کو جس دن وصال ہوا فجر کی نماز پڑھائی, کیونکہ زوال کے فوراً بعد نبی کا وصال ہوا اور ابھی اذان نہیں ہوئی تھی. تو جمعرات کی عشاء سے لے کر دوشنبہ مبارکہ کی فجر تک کل 17 وقت کی نمازیں ہوئی. نبی کی زندگی میں نبی کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق نے 17 وقت کی نماز پڑھائی. اللہ کے نبی نے ابو بکر کے سوا کسی اور سے نہیں فرمایا کہ جاؤ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ. حضرت علی کی روایت اسی بخاری میں ہے کہ جب نبی پوری شدت سے ابو بکر کو بھیج رہے تھے اس وقت میں بھی وہاں پر موجود تھا. میں غائب نہیں تھا, حاضر تھا. میں بیمار نہیں تھا, صحت مند تھا. اگر صرف نماز پڑھانے کا مسئلہ ہوتا تو نبی مجھ سے بھی کہتے جاؤ پڑھا دو. لیکن آج نماز پڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ رسول پاک اپنے بات کے لیے خلیفہ کا اشارہ کر رہے ہیں, خلیفہ کا انتخاب کر رہے ہیں. رسول پاک تمام صحابہ کو یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ آج میری زندگی میں میرے مصلی پر کھڑا ہو کر جو صحابہ کی امامت کرے گا میرے وصال کے بعد وہی ملت اسلامیہ کا خلیفہ. تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر یہ حدیث روشن دلیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو متعدد حدیثوں میں خلیفہ بلا فصل ہونے کی طرف اشارہ فرمایا. جب اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے قبا بستی میں 3 دن قیام فرمایا اور وہاں مسجد قبا کی تعمیر ہوئی, 3 دن میں مکمل ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے. صحابہ کرام آگے بڑھ بڑھ کر اونٹنی کی رسی پکڑنے لگے کہ حضور علیہ السلام میرے مکان پر ٹھہرے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو, فإنها مأمورة من اللہ, اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے کہ اس کو کہاں ٹھہرنا ہے. مدینے کی گلیوں اور کوچوں میں گھومتے گھومتے وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہر گئی. نبی کا سامان اتارا گیا, حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آپ ٹھہرے اور 6 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کو حضور کی میزبانی کا شرف حاصل. ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے ایک لمبی چوڑی زمین تھی, 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کا کچھ حصہ ابو ایوب انصاری کا تھا. اللہ کے نبی نے یتیم بچوں سے بات کی, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ زمین بیچ دیں تاکہ یہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہو. یتیم بچوں نے کہا حضور بیچنے کی کیا بات ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کا ہے, آپ قبول فرما لیں. نبی نے فرمایا نہیں, میں تم یتیم بچوں سے بغیر قیمت کے زمین نہیں لوں گا. یتیم بچوں نے کہا حضور قبول فرما لیں, ہم دل سے دے رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, جب تک تم قیمت نہیں لوگے زمین نہیں لوگے. یتیم بچوں نے کہا حضور جب دینا ہی چاہتے ہیں تو 10 دینار دے دیں. 10 دینار پر زمین کا سودا طے ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر آگے بڑھو اور اپنی جیب سے 10 دینار عطا کرو. اللہ کے نبی نے جس زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اس زمین کو خریدنے والا کوئی اور نہیں, حضرت ابو بکر صدیق. جب زمین کی خریداری مکمل ہو گئی اس میں کچھ مشرکین کی قبریں تھیں, اللہ کے نبی نے قبروں کو توڑوا کر پھینکوا دیا. یہ سعودیہ عربیہ کے نزدی وہابی اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے اس میں جو مشرکین کی قبریں تھیں ان کو اللہ
اللہ کے نبی نے توڑوا دیا۔ میں نے کہا نادان، مومنین کی قبریں اور مشرکین کی قبریں کیا دونوں ایک ہی حکم رکھتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے مشرکین کی قبروں کو توڑوا کر پھینکوا دیا، لیکن مومنین کے قبروں کا احترام کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اس لیے مشرکین کی قبروں کو توڑنے والی حدیث سے مومنین کے قبروں کو توڑنے پر استدلال کرنا یہ نہایت غلط اور باطل ہے۔ اس کے بعد سنگ بنیاد کا جلسہ ہوا، سارے مہاجرین و انصار جمع ہوئے، بنیاد کھودی گئی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلا پتھر اٹھایا اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر تم آگے بڑھو اور میرے پتھر کے بغل میں دوسرا پتھر رکھ دو۔ ابو بکر نے دوسرا پتھر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر اب تم آؤ اور ابو بکر کے بغل میں تیسرا پتھر رکھ دو۔ حضرت عمر نے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان اب تم آؤ، عمر کے بغل میں پانچواں پتھر رکھ دو، چوتھا پتھر رکھ دو، تو انہوں نے رکھ دیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا پتھر کس نے رکھا؟ ابو بکر نے۔ دوسرا پتھر کس نے رکھا؟ عمر نے۔ تیسرا پتھر کس نے رکھا؟ عثمان غنی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہوں گے، دوسرا عمر ہوں گے، تیسرا عثمان غنی۔ یہ حدیث بھی خلافت کی ترتیب کی طرف اشارہ۔ اس لیے حضرت علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر، حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اور ایک رافضی قوال نے قوالی میں بھی اپنا عقیدہ گھسیڑ دیا، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر عمر ابن خطاب کا ہے، اور تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر علی مرتضیٰ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون آئیں اور انہوں نے سرکار سے ایک مسئلہ پوچھا۔ اللہ کے نبی نے جواب عطا فرما دیا۔ وہ خاتون جانے لگی، پھر پلٹ کر آئیں، یا رسول اللہ اگر پھر میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اب پھر آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذمہ داریاں یہ نبی ادا کر رہا ہے، اس نبی کے بعد وہی ساری ذمہ داریاں ابو بکر صدیق ادا کریں۔ اس لیے آپ ان مولائیوں سے ہوشیار رہیے۔ یہ مولائی جو نیم رافضی اور نیم سنی بنے ہوئے، اور آج کل اجمیر کے رافضی، تبرعی، نیم رافضی، اگربتی اور پھول بیچنے والے، چادر کی تجارت کرنے والے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اور ان کے کلام اور سلام پر حملہ کرنے والے پوری دنیا کو یہ یقین کرا رہے ہیں کہ اجمیر مقدس پر رافضیوں کا غلبہ ہو چکا ہے۔ یاد رکھو، سلطان الہند خواجہ غریب نواز اسی مسلک پر تھے جو صحابہ کا مسلک ہے، جو تابعین کا مسلک ہے، جو تابعین کا مسلک ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسلک پر تھے جو صحابہ اور تابعین کا مسلک ہے۔ ان چوکھٹوں اور درگاہوں کا خادم وہی ہو سکتا ہے جو صحابہ اور تابعین کے مسلک پر۔ یہ اگربتی اور پھول بیچنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے سلام کو اپنے گراؤنڈ میں نہیں پڑھنے دیں گے تو اعلیٰ حضرت کا سلام ختم ہو جائے گا، اعلیٰ حضرت کا کلام ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، ہم نے افریقہ میں جا کر دیکھا، یورپ میں جا کر دیکھا، ایشیا میں جا کر دیکھا، مصر میں جا کر دیکھا، ترکی میں جا کر دیکھا، دنیا کے مختلف حصوں میں، جرمنی میں، فرانس میں، بیلجیم میں، ہالینڈ میں، ان تمام ملکوں میں جا کر ہم نے دیکھا جو بھی سنیوں کی مسجد ہے، نماز کے بعد جو سلام وہاں پڑھا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور جو کلام پڑھا جا رہا
رہا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام اور سلام کو مٹانے والے سب ہستی سے مٹ جائیں گے. نہ اعلیٰ حضرت کا کلام مٹے گا نہ اعلیٰ حضرت کا سلام مٹے گا. اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر مزارات کے تقدس کو نہ بچایا ہوتا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اگر سادات کی عظمت نہ بیان کی ہوتی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اگر معمولات اہل سنت کے اثبات اور اظہار میں دلائل و براہین کی پر مشتمل کتابیں نہ لکھی ہوتی، اگر اعلیٰ حضرت نے عرس کی شرعی حیثیت کو واضح نہ کیا ہوتا، اگر اعلیٰ حضرت نے 11ویں اور 12ویں کی شرعی حیثیت کو واضح نہ کیا ہوتا، تو آج ان درگاہوں پر جو مجاور قابض ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہ ہوتا. آج درگاہوں پر جو بھیڑ نظر آ رہی ہے، آج مسلمانوں کے دلوں میں درگاہوں کا جو احترام نظر آ رہا ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی خدمات کا نتیجہ. یاد رکھیے یہ نیم رافضی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. اعلیٰ حضرت کے خلاف بھوکنے والے اس دنیا سے مٹ گئے. جن خانقاہوں نے اعلیٰ حضرت کے خلاف آواز اٹھائی وہ خانقاہیں مٹ گئی. جو مشائخ اعلیٰ حضرت کے خلاف قلم اٹھا رہے تھے آج ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے. جو خطبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے آج میلاد میں بھی کوئی ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی فرد اور شخص کا نام نہیں، عشق مصطفیٰ کے روشن چراغ کا نام ہے، رسول پاک کی محبت کی تحریک کا نام ہے. امام احمد رضا اس دور میں سنیت کی پہچان کا نام ہے. جو اعلیٰ حضرت سے ٹکرائے گا صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹ جائے. اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک اور مذہب پر قائم رہے. آج بہت سارے لوگ یہ حدیث سناتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا. اور یہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی خلیفہ ہے، تو میں جس کا خلیفہ علی اس کے خلیفہ. اگر ہر جگہ مولا کا معنی خلیفہ ہی لوگے تو قرآن عظیم میں جن آیتوں میں مولا کا لفظ ہے وہاں کیا معنی لوگے؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولا و نعم النصیر. اے نبی اگر یہ آپ سے چہرہ پھیر رہے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کا مولا ہے، یعنی اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ کارساز ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کتنا بہترین کارساز اور کتنا بہترین مددگار. تو یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ ہے کہ اللہ تمہارا خلیفہ ہے. معاذ اللہ یہ ترجمہ کرو گے تو کفر ہی ہو جائے گا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافر. انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا. کیا مطلب؟ معاذ اللہ کوئی یہ ترجمہ کر سکتا ہے تو ہمارا خلیفہ ہے؟ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں پر تو ہماری مدد فرما. تو مولا کا معنی ہر جگہ خلیفہ نہیں ہے، مولا کے بے شمار معنی آتے ہیں. اور جب کوئی لفظ کئی معنی میں مشترک ہو تو جب تک کسی خاص معنی کے لیے کوئی خاص قرینہ موجود نہ ہو اس معنی میں اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. اگر اس حدیث کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے، اس حدیث کے آگے پیچھے کے الفاظ کو دیکھا جائے، اس حدیث کے موقع اور محل کو دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی محبوب ہے، مولا کا معنی خلیفہ نہیں. رسول پاک نے کبھی یہ حدیث ارشاد فرمائی، اس کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ سنیے. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟
بیٹھ جائیں. اس بزم کے دولہا اور اس مجلس کے میر حضرت علامہ مولانا سہیل رضا صاحب دامت برکاتہم شہزادہ حضور شہباز دکن کئی جگہوں پر حضور شہباز دکن کا فیضان تقسیم کرنے کے لیے اب یہاں تشریف لائے ہوئے. یہ مرکز اہل سنت جس کے بینر تلے یہ پروگرام ہو رہا ہے اور جس کے چھت کے نیچے مسلک اعلی حضرت کی گونج سنائی دے رہی ہے، یہ اسی مرد قلندر کی خدمات کا نتیجہ ہے جو بغل میں آرام فرما ہو کر ہماری تقریروں کو سن رہے ہیں، ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں اور ہمارے عشق و محبت کا امتحان لے رہے ہیں. آج پورے حیدرآباد کی سرزمین پر ایک بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں مائک لگا کر ڈنکے کی چوٹ پر مسلک اعلی حضرت کی حقانیت کا اعلان کیا جائے. اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے شہباز دکن نے اپنی زندگی کا آخری لمحہ بھی صرف کر کے اس مرکز اہل سنت کو کھڑا کیا تاکہ حیدرآباد کی سرزمین پر مسلک اعلی حضرت کا پرچم لہرا سکے. یہ خدمات معمولی نہیں ہیں. ہزاروں لاکھوں سنیوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ایک پلیٹ فارم آپ نے فراہم کر دیا. الحمدللہ ان کے شہزادہ والا اعتبار انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلک اعلی حضرت کی پابندی کے ساتھ ملک کے طول و عرض میں فیضان اعلی حضرت، فیضان مفتی اعظم، فیضان تاج الشریعہ تقسیم فرما رہے ہیں. میری تقریر بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. معراج کا بیان بھی ہو گیا، نیم رافضیوں کا بھی رد ہو گیا. اب ایک حدیث کی تشریح کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دے رہا ہوں. من قلت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا. بلا شبہ یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے. مقام غدیر میں چند صحابہ کے سامنے حضرت علی کے فضائل اور مناقب پر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبہ کو دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ کے نبی نے یہ ممبر کیوں لگایا؟ اس لیے کہ خالد ابن ولید اور بریدہ ابن حصیب نے حضرت علی کے ایک کام پر سخت اعتراض کیا تھا. ان لوگوں نے حضرت علی کی تنقید کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں مال غنیمت کو لانے کے لیے حضرت علی کو بھیجا. حضرت علی مال غنیمت لے کر آ رہے تھے. مال غنیمت میں کچھ باندیاں بھی تھیں. ایک باندی کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کچھ کشش محسوس کی اور اس میں تصرف فرمایا، اس کے ساتھ جمع فرمایا تو حضرت خالد ابن ولید، بریدہ ابن حصیب حضرت علی پر بھڑک گئے اور ان سے اختلاف کر لیا، جھگڑا کر لیا. یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. اللہ کے نبی غضبناک ہوئے. آپ نے ممبر لگایا اور مقام غدیر میں علی کے فضائل اور مناقب پر آپ نے تقریر ارشاد فرمائی. آپ نے بریدہ ابن حصیب سے فرمایا اتبغض علی، کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو، علی سے نفرت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں جنگ سے ہم واپس آ رہے تھے اور مال غنیمت میں کچھ باندیاں تھیں اور ابھی مال غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. تقسیم غنیمت سے پہلے کسی کو اس میں تصرف کا حق نہیں، لیکن علی نے ایک باندی میں تصرف کیا، اس لیے ہم نے علی سے جھگڑا کر لیا، اس لیے ہم نے علی سے اختلاف کیا. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور علی سے نفرت کرتے ہو. من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا دوست علی بھی اس کے دوست، میں جس کا محبوب علی بھی اس کے محبوب. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مجھ سے محبت کرو اور علی سے نفرت کرو. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے بھی محبت کرنی پڑے گی. اور اس کے آگے والا جملہ معنی متعین کر رہا ہے اللہم والے من والا وعاد من عادا، اے اللہ اس سے محبت فرما جو
علی سے محبت کرے، اس سے دوستی فرما جو علی سے دوستی کرے، اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی کرے۔ تو یہاں تو خلافت اور امامت کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، یہاں تو نفرت اور محبت کی بات چل رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے مقام غدیر میں حضرت علی کی خلافت و امامت کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ علی کی محبت کا اعلان کیا۔ اگر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا ہوتا تو ایران کے شیعوں کو معلوم ہو جاتا اور نبی کے گھر والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ انتقال سے 3 دن پہلے کی حدیث اسی بخاری میں اٹھائیے، حضرت عباس اور حضرت علی نبی کی خدمت میں مزاج پرسی اور عیادت کے لیے گئے، اور جب واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کیف وجدتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کو کیسا آپ لوگوں نے پایا، اب حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کنارے لے گئے، اے علی ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ اب رسول پاک 3 دن سے زیادہ اس دنیا میں ٹھہرنے والے نہیں ہے، آپ کا وصال ہو جائے گا، اور حضور کے وصال کے بعد ہم لاٹھی کے غلام ہو جائیں گے۔ اس لیے چلو نبی کی بارگاہ میں صاف صاف پوچھ لیا جائے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اگر نبی فرما دیں گے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے تو ہم لوگ خلافت کے لیے کوشش کریں گے، اور اگر نبی فرما دیں گے کہ علی نہیں فلاں ہوں گے تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا چچا جان میں رسول پاک سے نہیں پوچھوں گا، اگر رسول پاک نے کہہ دیا کہ میرے بعد تم خلیفہ نہیں ہوگے تو مسلمان کبھی مجھ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اس لیے میں رسول پاک سے نہیں پوچھوں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مقام غدیر میں رسول پاک نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا تو عباس کو معلوم ہونا چاہیے تھا، حضرت علی کو معلوم ہونا چاہیے تھا، عبداللہ ابن عباس کو معلوم ہونا چاہیے تھا، عمار ابن یاسر کو معلوم ہونا چاہیے تھا، اور جب معلوم ہوتا تو علی یہ جواب دیتے چچا جان پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جب مقام غدیر میں رسول پاک نے میری خلافت کا اعلان کر دیا ہے تو نبی کے اعلان کے بعد کون صحابی ہے جو نبی کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کوئی صحابی نبی کے اعلان کے بعد مخالفت نہیں کرے گا، اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علی فرماتے ہیں میں نہیں پوچھوں گا، اگر رسول پاک نے فرما دیا کہ تم خلیفہ نہیں ہوگے تو مسلمان کبھی خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقام غدیر میں رسول پاک نے حضرت علی کی امامت و خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ علی کی محبت کا اعلان کیا تھا۔ اور سن لیجیے آخری بات، یہ بھی بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو سب سے آخری سفر کیا وہ جنگ تبوک ہے۔ اللہ کے نبی جب جنگ تبوک میں جانے لگے تو حضرت علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے، کہا اے علی میں تم کو مدینہ میں چھوڑ جا رہا ہوں، تم مدینہ منورہ کا انتظام دیکھو۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑ جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے اس مقام پر بھی ایک فضیلت والی حدیث ارشاد فرمائی، انت منی بمنزلت من ہارون من موسیٰ، تم میری نظر میں ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کی نظر میں تھے۔ جب دور پہاڑ پر جا رہے تھے تو اپنی قوم کی دیکھ بھال کے لیے حضرت موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا تھا، اور میں جنگ میں جا رہا ہوں تو مدینے کی دیکھ بھال کے لیے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم میرے نزدیک اسی درجے میں ہو جس درجے میں حضرت ہارون موسیٰ کے نزدیک تھے۔ لیکن اس موقع پر بھی رسول پاک نے مسجد نبوی شریف کی امامت علی کے ذمے نہیں کی، عبداللہ ابن ام مکتوم کے ذمے کی ہے، اس لیے کہ یہ زندگی مبارک کا آخری سفر تھا۔ اگر نبی مسجد نبوی کی امامت علی کے ذمے کرتے تھے تو بہت سارے شیعہ اسی حدیث سے استدلال کرتے کہ نبی کے بعد خلیفہ بلا فخر حضرت علی ہیں، کیونکہ رسول پاک نے جنگ تبوک میں جاتے ہوئے اپنا مسلح علی کے حوالے کیا تھا، اس لیے رسول پاک نے بہت پہلے اس کا دروازہ بند کر دیا ہے، ساری ذمہ داریاں عطا فرمائی، لیکن مسجد نبوی شریف کی امامت علی کو نہ دے کر کے عبداللہ ابن ام مکتوم کو عطا فرمائی۔
اس لیے خلیفہ بلا فصل حضرت علی نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. جو سب سے افضل ہوگا وہی امامت کا پہلے نمبر پر مستحق ہوگا. ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان يكون نبيا. آج تک سورج کسی ایسے شخص پر نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہیں. تو پتہ چلا کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور جو سب سے افضل ہوگا وہی خلافت و امامت کا مستحق ہوگا. اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اہل سنت پر قائم رہے. اور اس دور میں مسلک اہل سنت کی پہچان مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے. مسلک اعلی حضرت پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے گا. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.